السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عطار ورلڈ چینل۔ آج بھی انشاءاللہ بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یعنی حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف پیش کروں گا۔ ان کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا اور مختصر کنڈے کی فاتحہ کے تعلق سے بھی کچھ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں سے ہی، سالوں سے ہی ہم لوگ اہل محبت ہیں، اور الحمدللہ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں معجزن ہے، یعنی اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، اور ہم الحمدللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو تحفہ بھیجنے کے لیے یعنی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ہم کنڈے کی فاتحہ بھی کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب عرس آتا ہے تو دلیہ بنتا ہے، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم الحمدللہ صدیوں سے ہی یہ فاتحہ کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک یہ فاتحہ ہوتی رہے گی۔ آج انشاءاللہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ شہید کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام حمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو اسماعیل، جبکہ لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں با مسمہ تھے، جیسا لقب تھا ویسے ہی آپ کا مبارک عمل بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق ہے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ کے مختصر حالات اور آپ کے واقعات بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ با کرامت تھے، اور آپ کے اندر کرامتوں کا بھی ظہور تھا، یعنی آپ کرامتیں بھی دکھاتے تھے، اور کئی ساری کرامتیں آپ سے ثابت ہیں اور کتابوں میں لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں ایک ہی کرامت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر زیادہ کرامتیں بیان کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس کی گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، یعنی زندہ ہو گئی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، اور بھی بہت ساری کرامتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور باکرامت اللہ کے ولی بھی تھے، اور تابعی بزرگ بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی، مگر جب بھی کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے۔ آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی، یعنی آپ فضول باتیں بالکل نہیں کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ ریاضت و عبادات اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ایک زمانے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مبارک آتا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے ملتے،
یا پھر روزہ دار ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اولیاء کرام کے سردار بھی آپ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سید زادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، قبر والوں کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہاری ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو شخص عجز یعنی بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امن بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے گا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے پروردگار۔ اچھا، رجب کے کنڈے بھی ہم لوگوں میں رائج ہیں اور ہم الحمدللہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کنڈے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی جگہ جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے۔ یہ بیجا پابندی اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی من گھڑت ہے، جھوٹی کہانی ہے، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کرنی چاہیے۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں۔ اس کے بجائے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں، سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں، اور بھی بہت ساری تلاوتیں ہیں جو کر سکتے ہیں، یعنی ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ فاتحہ اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی وہ چیز جس کو مسلمان اور اہل علم تقویٰ اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کرے کہ اس کی برکت سے بہت اڑی یعنی اٹکی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فاتحہ کرتے رہیں پورے ماہ رجب میں، بلکہ سارے سال میں جب چاہیں ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ یہ آپ کا یوم عرس ہے، یعنی جیسا کہ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ اس حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا تھا، یعنی ہمارے یہاں جو ہے 22 تاریخ کو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، لیکن آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 15 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ آپ کے کل ارشاد سن لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ نمبر 2، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 3، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے۔ اور بھی آپ کے ارشادات ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بدبخت نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ان کی خوب برکتیں عنایت فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کھانے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں نیک بنائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔